جیسے آج کل ایک بڑا ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ نہیں فتنے کا دور ہے، ہم کریں کیا، ہم تو ٹریپ ہیں، ہم تو پھنس. میرے سامنے سینکڑوں نوجوانوں کی مثالیں ہیں جو بچے میں، اور وہ ہیروز ہیں، ہمارے سپر ہیروز ہیں انشاءاللہ. وہ بچے بچیاں یونیورسٹی کے، انہیں سلام ہے اور انہیں داد ہے میری طرف سے کہ اس دور میں ماشاءاللہ آپ نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ پاسبل ہے جی. یہ شیطان کا بہانہ ہے کہ نہیں ہم تو گئے، ہو ہی نہیں کچھ سکتا. بالکل ہو سکتا ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے. آپ انسان ہیں تو اللہ نے آپ کو ساری کوالٹیز دی ہیں، ول پاور دی. اللہ انجسٹ تو نہیں نا کہ آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو پھر اللہ معاف کرے انجسٹس ہو جائے گا. تو یہ جو آپ نے میم بات کی، جزاک اللہ، بہت ہی زبردست آپ نے ایک نصیحت دینی طبقے کو بھی کہ وی ہیو ٹو بی جینٹل. آپ جینٹل ہوں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے نا، آپ سے سوالات کریں گے، آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اگر آپ دور سے ہی ججمنٹ دے دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس پوڈ کاسٹ میں تھوڑی سختی اس لیے ضروری تھی کیونکہ ہم نے کئی بار نرمی سے بات کر لی. ایسا پوڈ کاسٹ بھی ہونا چاہیے جس میں ذرا سخت باتیں بھی ہونی چاہیے. اور یہ حدیث اپنی بہنوں کو سنانا چاہوں گا. دیکھیں مردوں، یہ چھوڑیں کہ مرد اس کا مطلب آزاد ہے، مرد نظریں نہ جھکائے. ہم نے کب کہا آزاد ہے؟ ہم مردوں کو زیادہ ڈانٹیں گے انشاءاللہ. جی جی جی. لیکن چند ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جی کہ سم وومن آر کلوتھ بٹ نیکڈ inclining to evil and seducing with it. They will not enter paradise nor smell its fragrance even though it can be found from a distance of 500 years of travel. اس کو پلیز پرسنل اٹیک نہ سمجھیں. یہ اس انسان کی بات ہے جو سب سے زیادہ سنسیئر تھا آپ کے ساتھ، سب سے زیادہ. اور نبی ایز اے سنسیئر موسٹ ہیومن بینگ ہمیں یہ نصیحت کر رہے ہیں ہماری بچیوں کو کہ اس طرف مت چلے جانا کہ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن وہ اسی طرح ہے جیسے کہ انسان کا جسم برہنہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ نے کہا ایکسپوزنگ لباس. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ دوسری عورت کو ٹچ کرے یا آبزرو کرے اور اس کا فگر دوسروں کو بتائے، اسپیشلی اپنے ہسبینڈ. یعنی یہ اتنا حرام کام. تو دیکھیے یہ بھی بڑا نا سیٹنگ کرانا آپس میں ایک دوسرے کی، پھر ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے نا کہ وہ ایسی ہیں وہ ایسی. تو کم از کم پلیز اس بارے میں حیا کریں کہ آپ کسی کو ایکسپلین کریں، کسی اپنے ظاہر ہے فرینڈ کو، میل فرینڈ کو، اللہ معاف کرے. تو اسی طرح یہ آخری میں بات کرنا چاہوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا ایک انسان کا روپ اختیار کرتی تو وہ ایک انتہائی خوبصورت اور رائٹیس انسان ہوتا. اور شیم لیسنس، بے حیائی، اگر کسی انسان کا روپ اختیار کرتی تو انتہائی بدصورت اور وکڈ انسان ہوتا. تو حیا خوبصورتی ہے اور بے حیائی بدصورتی ہے ان شارٹ. تو میں چاہوں گا آپ بھی انشاءاللہ ایک لاسٹ کوئک میسج جو ہے جی وہ دے دیں. کعبۃ اللہ کے گرد لوگ برہنہ طواف کرتے تھے. وہ ایک جاہلیت کا دور تھا، پھر لوگ اسلام کی طرف آئے. اس وقت ہم جدید جاہلیت میں رہ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے تعلیم یافتہ ہیں، بڑی ٹاپ کی آئی وی لیگرز ہیں، سب کچھ ہیں، انگریزی بڑی اچھی بولتے ہیں، امریکن ایکسنٹ ہے یا برٹش ایکسنٹ ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کعبۃ اللہ جو کہ انتہائی محترم ہے، اس کو اللہ نے غلافوں میں لپیٹ دیا. قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے نور ہے، شفا ہے، ہدایت ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھو. یعنی اس کا بھی غلاف ہم احترام کے طور پہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ایسے عام کہیں کتاب نہ پڑھی ہوئی ہو. پھر عورت کے لیے حجاب اس لیے لازم کیا کہ عورت جواہرات سے بھی بڑھ کر زیادہ قیمتی اور پریشس ہے. یہ جو جوہریوں کے بعد اور جتنے کیرٹ ڈائمنڈس یا جو بھی آپ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کہیں پر میں نے پڑھا تھا کہ ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ قیمتی اور مہنگے بھی ہوتے ہیں نا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیلز بنا دیے. آلمنڈس کے لیے بھی آپ دیکھیں، والنٹس کے لیے بھی، کافی چیزوں کے لیے کیشوز کے بھی ہوتے ہیں، مہنگے ہیں، قیمتی ہیں، پروٹیکٹ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مرد اور عورت اس کی تخلیق ہے، مخلوق ہے. اللہ نے کچھ ٹریٹس بھی رکھ دی.
اللہ تعالیٰ نے جو آیات محکمات اتاری اور جو حیا کی اور حجاب کی آیات اتاری اور ہمیں سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے. جہاں حدود کی بھی بات ہوتی ہے یا جو احکام یا اس حکم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حجاب کی صورت میں ویکسینیشن دی ہے. سبحان اللہ، امیزنگ، بالکل صحیح. کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین پروفائلیکسس. اللہ نے سوسائٹی کو ویکسین کیا ہے، یہ ویکسینیشن دی ہے کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گی اگر ہم یہ باؤنڈریز ہو جائیں گی، اگر ہماری مکس گیدرنگس نہیں ہوں گی، اگر ہمارا مرد و عورت کا اختلاط کم سے کم ہوگا، فری مکسنگ نہیں ہوگی اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو ایک لباس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہ جو فلاسفیز کی یہ ہے کہ جو لباس عورت کا ہے جس میں اس کا دوپٹہ 3 پیس شامل ہے، جو آؤٹر کورنگ ہے، وہ جو اس کا حجاب ہے وہ ضروری ہے. اس میں بھی کافی لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو وہ اتنی قیمتی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کور کر دیا. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ یہ جو افراد و تفرید، یہ جو ایکسٹریم دو جو ایک نارتھ اور ساؤتھ اور ایسٹ اور ویسٹ کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، جو کہ ہمیں اصل اپنی جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، جو منزل ہے، جو گول ہے، جو فوکس ہے، اس سے بھٹکا رہی ہے. تو ہم بھٹکے ہوئے اس وقت. تو یہ جو کرنے کا کام تھا وہ امت مسلمہ کے افراد کا تھا اور ابھی بھی ہے، جس کو اللہ نے امت کے لیے امامت بخشی کہ تمہیں یہ اپنا جو پیغام ہے وہ پہنچانا تھا. لیکن بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ ہم جن کے پاس اللہ نے چراغ دیا تھا، ہمیں سراج منیرم بھی دیے، ہمیں قرآن بھی دیا، ہم خود ہی ایسے ڈیزیزڈ ہو گئے، اسپرچولی ڈیزیزڈ ہو گئے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو شو دا لائٹ اینڈ نور ٹو دا سوسائٹی، ٹو دا ہول ورلڈ. تو ہم خود بینا سے نابینا ہو گئے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہی ہوں، اور اندھیروں میں بھٹکنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس روشنی کو پانے والا اور اس کو معاشرے تک پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے حبیب کی محبت کے لیے اور اپنے قرآن کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو نرم آمین فرمائیں. آمین آمین. یہ میری دعا ہے آخر میں. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سے قبول کرے اور آپ کی دل کی آواز اللہ گھر گھر پہنچائے، یونیورسٹیز میں پہنچائے، انشاءاللہ ہماری بچیوں تک پہنچائے، لڑکوں تک. بہت شکریہ میم آپ کے آنے کا. انشاءاللہ ول کیپ انوائٹنگ یو. جزاکم اللہ خیر، آپ نے بلایا.